چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کیا اور فرعونیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ دشمن غرق ہو رہے ہیں، جو فرعون اتنا طاقتور خدا بنا ہوا تھا آج وہ کس طریقے سے پانی کے اندر ہچکولے کھا رہا تھا، کس طریقے سے بے بس ہو کے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا، اب یہ پکار رہا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو سمندر کی تہہ میں سے گارا نکالا، اس کے منہ میں ٹھونس دیا کہ ظالم اس وقت اب یہ ایمان لا رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ابھی یہ جو کہہ رہا آمنتو ابھی جو ایمان کا نعرہ جو لگا رہا ہے، اقرار جو کر رہا ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اقرار ایمان کو قبول کر لے، جبکہ ظالم نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں، 90,000 بچے قتل کیے، 90,000 معصوموں کی جان لی، بنی اسرائیل پر ظلم کی چکیوں کے اندر کو پیس دیا، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے ستایا، ساری زندگی ظلم و ستم کرتا تھا، اور رب کریم کی کریمی کا کیا عالم ہے، اس کے ایک جملے پر اس کو معاف کر دیں۔ تو جبرائیل کو بھی یہ غصہ تھا کہ کہیں اس کی معافی نہ ہو جائے، تو اسے جلدی سے گارا اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس دیا تاکہ اقرار ایمان کو ظاہر نہ کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جس وقت وہ ایمان لا رہا تھا اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ جب غرغرہ شروع ہو جاتا موت کا، اور جب غیب کے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اب اگر کوئی ایمان لاتا تو ایمان معتبر نہیں ہے، اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ تمہاری توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک کہ غرغرہ موت شروع نہ ہو جائے۔ جب موت کا غرغرہ شروع ہو جاتا ہے، سکرات کا عالم شروع ہو جاتا ہے، اب توبہ معتبر نہیں ہے۔ تو چونکہ اس وقت کی توبہ ویسی معتبر نہیں تھی، لیکن جبرائیل نے پھر بھی اپنے غصے اور غیظ کو ظاہر کیا، اور ایک پیغمبر کی اور مظلوم قوم کی محبت کو ظاہر کیا کہ دیکھو اس مظلوم پر ظلم کرتا رہا اور اب یہ ایمان لا رہا ہے، اس کے منہ میں گارا ٹھونس دیا کہ یہ ایمان اب اس کا معتبر نہیں ہے، اور اس کو دھکا دیا، دوبارہ وہ ڈبکیاں کھاتا وہ دریا میں گرا۔ تو جب یہ سارے نظارے بنی اسرائیل نے دیکھے ہیں اور وہ دریائے نیل سے باہر نکل آئے، بالکل اطمینان اور امن کی حالت میں آ گئے، اب یہ شکرانے کے طور پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے، آپ اللہ سے دعا کر کے ہمارے لیے کوئی قانون، کوئی نظام زندگی حاصل کر لیجئے، اب ہم اللہ تبارک و تعالی کے مطیع بندے بن کے رہیں گے، اب اللہ کے تابعدار بن کے رہیں گے، کیونکہ بس بہت وقت گزرا کہ ظاہر ہے کہ اس کی بیگار کے اندر تھے اور فرعون کے ظلم و ستم میں تھے، اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو صحیح پورا بھی نہ کر پائے، لہذا اب آپ اللہ سے دعا کیجئے اور ہماری کوئی دستور زندگی حاصل کیجئے، اب اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔